مریض کی دعا جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ صحیح سالم ہو جائے، بری ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے۔ جو اپنے دوسرے مسلمان کی عدم موجودگی میں، غیب میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایسے آدمی کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی کے اندر وہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں دعا کرتا ہے، اللہ یہ میرے مسلمان بھائی پر یہ تکلیف ہے، یا یہ بیمار ہے، یا کوئی اور مشکل اس کے اوپر آ گئی ہے، اللہ اس کو شفا یاب فرما دے اور اللہ اس کی یہ مصیبت کو دور فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن اصدق الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آج میں آپ کے سامنے وہ 10 لوگ بتلاؤں گا جو دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلا، مظلوم آدمی جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جب یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ دوسرا، مسافر آدمی سفر کی حالت کے اندر ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، ایسے آدمی کی بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، یہ دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ والدین اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو یہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ان تینوں کی دلیل سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، وہ جب دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا، مسافر آدمی جب سفر کر رہا ہے، دوران سفر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا جو اس کو حاجت ہوتی ہے وہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرا، والد اپنی اولاد کے بارے میں دعا کرتا ہے اللہ اس کو نیک صالح بنا دے، اس کو ہدایت دے دے، تو اللہ رب العزت بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا، غازی جب مجاہد جہاد سے واپسی آتا ہے تو دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور پانچواں، حج و عمرہ کرنے والا حج اور عمرہ کرتے ہوئے دعا کرتا ہے تو ان کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ ان دونوں کی دلیل سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، الغادی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، فرمایا کہ جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں، غازی اور حج و عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا وفد ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ دعاہم فاجابوہ، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وسألوہ فآتاہم، اور جب وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں جو بھی وہ سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح چھٹا، وہ آدمی نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو نیک اولاد کی اپنے والدین کے بارے میں بھی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ مسند احمد کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک آدمی کے درجات کو جنت کے اندر بلند کیا تو وہ آدمی کہتا ہے یا ربی ان لی ہادہ، یہ میرا درجہ جنت کے اندر کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے استغفاری ولدک لک، تیرے اولاد تیرے بیٹوں نے تیرے بارے میں دعا کی، اس لیے میں نے تمہارے درجے کو بلند کر دیا۔
تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے جب نیک صالح اولاد آدمی کے بارے میں دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، بیٹوں کی دعا کو اپنے والدین کے بارے میں وہ رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح ساتواں، وہ خوشحال آدمی، اللہ رب العزت نے وافر مال دیا ہے، خوشحال ہے، تنگی نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، خوشحالی کے اندر بندہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعائیں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور جو خوشحالی میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرتا ہے اور کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، تو جب بندہ حالت مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبت کے اندر، مشکلات کے اندر پھنس جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو تب ضرور قبول فرماتے ہیں جب بندہ خوشحالی کے اندر دعا کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ فرمایا کہ جو آدمی پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ خوشحالی کے وقت کثرت کے ساتھ دعائیں کرے اور کثرت کے ساتھ توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ رب العزت مصائب، مشکلات وقت کے اندر اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح آٹھواں، وہ آدمی جو روزے دار ہے، روزے کی حالت کے اندر دعا کرتا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ یہ مصیبت مجھ سے دور فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن بہقی کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، دعوت الصائم، اللہ رب العزت صائم روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اسی طرح نواں، وہ آدمی جو حالت مرض کے اندر ہے، بیمار ہے، بیماری کی حالت کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ دسواں، وہ آدمی جو اپنے دوسرے مسلمان کی عدم موجودگی میں، غیب میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی کے اندر، وہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں دعا کرتا ہے، اللہ یہ میرے مسلمان بھائی پر یہ تکلیف ہے، یا یہ بیمار ہے، یا کوئی اور مشکل اس کے اوپر آ گئی ہے، اللہ اس کو شفا یاب فرما دے اور اللہ اس کی یہ مصیبت کو دور فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آدمی کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سنن بہقی کے اندر آتا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک آدمی دعوت المریض حتی یبرأ، مریض کی دعا جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ صحیح سالم ہو جائے، بری ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے۔ دوسرا، دعوت الاخی لاخی بظاہر الغیب، دوسرا وہ آدمی جو اپنے مسلمان بھائی کی غیب کے اندر دعا کرتا ہے، ایسے آدمی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، اور بلکہ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ جو اب دوسرے مسلمان کے بارے میں دعا کر رہا ہے، جو کلمات اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ تو اس کے بارے میں بھی وہی جو کلمات کہہ رہا ہے، جو اس کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، یہ مشقتیں ہیں، یا یہ بھی کسی مرض کے اندر مبتلا ہے، اللہ اس کی بھی وہ مصائب، وہ ٹینشنیں اور وہ مصیبتیں اور وہ مرض دور فرما دے اس آدمی سے بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح اپنے بھائیوں کے لیے بھی غیب کے اندر بھی دعا کریں، اور یہ بھی قبولیت کے اوقات ہیں، قبولیت کے وقت ہیں، اور دعا کی قبولیت میں سے یہ ہے کہ بندے کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب بندہ غیب کے اندر کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ایسے آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ یہ تھے وہ 10 آدمی جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ جب بھی یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو کثرت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان فرمائے، زندگی شان والی دے، موت ایمان والی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔